بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دوسرا ناول ہے جناب کنگ لیئر، اس کے بارے میں ہے تو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنگ لیئر واز این اولڈ کنگ. یہ ایک بادشاہ تھا، بوڑھا ہو گیا. جب وہ بوڑھا ہی ڈیسائڈ ٹو اسائن دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسائن کریں گے. اسائن کا مطلب ہے ذمہ داری دینا کسی کو. سونپنا دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ، ملک کی ذمہ داریوں کو سونپنے کا فیصلہ کیا. ٹو ہز ڈاٹرز، اپنی بیٹیوں کو. اب بادشاہ ہے، ظاہر بات ہے بادشاہ کے بچے پھر بادشاہ بن جاتے ہیں. دا کرائٹیریا واز ڈیٹ. اب اس کا بادشاہ کا عقل دیکھو، اس نے یہ کرائٹیریا رکھا، یہ شرط رکھا دیٹ ہی وڈ گیو دیم پراپرٹیز، کہ وہ ان کو پراپرٹیز دیں گے، جائیداد دیں گے. اکارڈنگ ٹو دا لو دے ہیڈ فار ہم، کہ وہ جتنا وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کے مطابق. دا ٹو ایلڈر سسٹرز میڈ ہم ہیپی. جو بڑی بہن تھی انہوں نے اس کو خوش کر لیا. بائی دیئر فلیٹری اینڈ آئلی ٹنگ، اپنی خوشامدی اور اپنی جو خوشامد والی زبان، آئلی ٹنگ بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ چرب زبانی. نقلی طور پر اس کو خوش کرنے کی بڑی کوشش کی اور جھوٹ بوٹ بول کے انہوں نے اس کو خوش کر لیا. دے ڈیسیوڈ ہم، انہوں نے اس کو دھوکہ دیا. اینڈ گاٹ ایوری تھنگ ہی ہیڈ، اور جو کچھ بادشاہ کے پاس تھا سب ان کے پاس آ گئے، دو بیٹی ان کے پاس. دا ینگر ڈاٹر کوڈیلا ہو واز ویری سمپل. اب مسئلہ کیا ہوا، جو سب سے چھوٹی بچی تھی تین میں سے، ینگر ڈاٹر، وہ کوڈیلا تھی، وہ بہت ہی سادہ تھی. اینڈ سنسیئر ٹولڈ ہم، اور وہ سنسیئر مخلص تھی. اس نے اس کو بتایا دیٹ شی لوڈ ہم بیکاز اٹ واز ہر ڈیوٹی، کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے کیونکہ یہ محبت کرنا مال دولت کے نہیں، کہ اس کی ذمہ داری ہے ایز اے ڈاٹر، ایک بیٹی کی حیثیت سے. اٹ could not please the king. اب اس سے بادشاہ خوش نہیں ہوا. اینڈ شی got no inheritance from him، اور اسے کچھ بھی نہیں ملا وراثت میں. انہیریٹنس کا معنی ورثے میں کچھ نہیں ملا. ان شارٹ، مختصراً، دا کیریکٹر آف کنگ لیئر واز ایمبیگیس. کہ بادشاہ جو کنگ، اس بادشاہ کا جو کردار ہے بڑا ایمبیگیس تھا، مطلب نہ سمجھ آنے والی تھی. ایز ہی واز ان اویئر آف ہیومن ویلیوز، کیونکہ ان کو انسانی اقدار کا پتہ نہیں تھا. ان کوالٹیز، انسانی خصوصیات کا اس کو کچھ علم نہیں تھا. therefore he had to suffer at the end of his life. اس کو اپنی زندگی کے آخر میں جو نا بڑا سفر ہونا پڑا. یہ سفر کے ساتھ ایٹ الگ الگ کر دو، اب یہ ساتھ آ گیا. ایٹ دا اینڈ آف ہز لائف ہے. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ گونریل اینڈ ریگن، یہ دو بیٹیوں کا نام تھا. دا کنگ ہیڈ 3 daughters، گونریل، ریگن اینڈ کوڈیلا. بادشاہ کے پاس 3 بیٹیاں تھیں، ان کا نام گونریل، ریگن اینڈ کوڈیلا. بفور ہز ڈیتھ، اپنے موت سے پہلے، ہی وانٹڈ ٹو ہینڈ اوور دا کنگڈم ٹو دا وائس ٹو دیز گرلس. وہ اپنی سلطنت کو ان بیٹیوں کو سونپنا چاہتا تھا، ہینڈ اوور کرنا چاہتا تھا. He divided it between the two. اس نے ان کو 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دیا. After listening how much they loved him، کہ کتنا زیادہ وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہوا ہے، اوپر والے پیراگراف میں. They convinced him with their oily tongue، کیونکہ ان بیٹیوں نے اس کو کنونس کیا، قائل کر لیا اپنے باپ کو اپنی خوشامدی کے ذریعے، چرب زبانی کے ذریعے. بٹ آفٹر گیٹنگ ایوری تھنگ، لیکن سب کچھ حاصل کرنے کے بعد، دا ایلڈر ڈاٹرز ککڈ ہم آؤٹ آف دا پیلیس. بڑی بیٹی نے اس کو محل سے ہی نکال دیا، بادشاہ کو. بائی سینگ، یہ کہتے ہوئے، دیٹ شی کین ناٹ افورڈ اے لاٹ آف اٹینڈنس، کہ وہ اس کے لیے اتنے زیادہ اٹینڈنس کو افورڈ نہیں کر سکتی. افورڈ کا معنی برداشت کرنا. اٹینڈنس کا مطلب ہے جیسے کہ بادشاہ کی جو چوکیدار، چپڑاسی، جو اس کے آس پاس میں جو نوکر چکر ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتی. دیر آفٹر، اس کے بعد، ہی وینٹ ٹو ریگن، وہ بادشاہ ریگن کے چلا گیا دوسری بیٹی کے پاس. بٹ شی آلسو ڈیڈ ناٹ ایکسپٹ ہم، اس نے اس کو قبول نہیں کیا اپنے باپ کو. اینڈ آسک ہم ٹو بیگ
فرام گونڈل. اس نے کیا کیا؟ دوسری بیٹی نے اس کو آسک ہم ٹو بیگ فارگیونیس، اس کو معافی مانگنے کے لیے کہا. فرام گونڈل، گونڈل سے، اینڈ لیو دیر، وہاں پہ رہے، یعنی کہ گونڈل سے معافی مانگے اور وہاں رہیں. دس ایٹیٹیوڈ آف دا ٹو ڈاٹرس میڈ ہم انسین. ان دو بیٹیوں کے اس رویے نے اس کو کیا کر دیا؟ انسین کر دیا، پاگل کر دیا. این اے وانڈرر، آوارہ ہو گیا، وہ پاگل اور آوارہ ہو گئے بادشاہ. اب کیا ہوا؟ کوڈیلا واز دا ینگیسٹ ڈاٹر آف کنگ لیئر. یہ کنگ لیئر کا آف کنگ لیئر ہو گئی ہے یہاں پہ پرنٹنگ میں جائے لکھتے وقت اس طرح کی چیزیں. تو ڈاٹر آف کنگ لیئر کا سب سے چھوٹی بیٹی تھی. شی واز سمپل اینڈ ہیڈ آل ہیومن ویلیوز. یہ بہت ہی سادہ تھی اور اس کے اندر تمام انسانی خوبیاں موجود تھی. When King Lear asked how much she loved him, کہ جب کنگ لیئر نے اس سے پوچھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے, she simply said it was her duty to love and take care of her father. اس نے یہ کہا کہ ابو کی دیکھ بھال کرنا, ابو کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے, اس کی محبت میں شامل نہیں ہے. To hear this, یہ سن کر he disinherited her, اس نے اس کو یعنی کہ آگ کر دیا یا اس کی جائیداد سے فارغ کر دیا, انہیں ڈس انہیریٹ کر دیا, وراثت میں اس کو کچھ نہیں ملا. اٹ واز ڈیو ٹو ہر گڈ کیریکٹر, اس کی اچھی خوبیوں کی وجہ سے. دا کنگ آف فرانس میریڈ ہر. اچھا, دوسرے جو فرانس کے جو کنگ تھا اس نے اس لڑکی سے شادی کر لیا. لیٹر بعد میں وین شی کیم ٹو نو, جب اسے پتا چلا یعنی کہ کوڈیلا کو, اباؤٹ ہر فادرز میزریبل کنڈیشن, اپنے ابو کی جو مشکل اس سے خراب حالات کا پتہ چل گیا. شی کیم, وہ آئی, ٹک ہم ٹو فرانس اینڈ ٹک ہم ٹو ہر پیلس, اس کو اپنے محل میں لے کر گئی. شی براٹ ڈاکٹرز ٹو ٹریٹ ہم, اس نے ڈاکٹرز لائے وہاں پر اس کے علاج کے لیے. آفٹر اے وائل, کچھ عرصے بعد, ہی کیم ٹو سینس, اس کو ہوش آ گیا. اینڈ looked after him like a very obedient daughter, اور اچھے بچے کی طرح فرمان بردار بیٹی کی طرح اس کی دیکھ بھال کی. She is the symbol of love and affection in this play. اس ڈرامے کے اندر, اس پلے کے اندر یہ محبت اور پیار کی علامت ہے. اس کے بعد ہے جی ایک تھیم یہاں سے نکل کر آتا ہے, ایک سوال آتا ہے, یہ ایک تھیم بنتا ہے. تھیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کو پڑھ کر ہمیں کیا سبق ملتا ہے, اس کو تھیم کہتے ہیں. دا تھیم 1, گریڈ از دا روٹ آف آل ایولس, یہ لالچ تمام برائیوں کی جڑ ہے. دوسرا تھیم آتا ہے کیریکٹر فلا ان دا پلے, اس پلے کے اندر جو کیریکٹر فلا کیا تھا, مطلب کسی کردار میں نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسائل پیش آتے ہیں, یعنی کہ کسی آدمی کے اندر ایک ایسا غلط فیصلہ کر لیتا ہے یا ایک نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو زندگی میں سفر ہوتا ہے. تو یہ بھی تھیم ہے. ان دونوں میں جو بھی تھیم آئے. گریڈ از دا روٹ آف آل ایولس. اب ہم پڑھتے ہیں گریڈ کیا ہے, تمام برائیوں کی, لالچ تمام برائیوں کی جڑ ہے. کنگ لیئر ہو واز اسپینڈنگ اے لگژریس لائف, کنگ لیئر جو کہ ایک شاہانہ پرتعیش زندگی گزار رہا تھا. ہیڈ ٹو کم ڈاؤن ٹو دا اسٹریٹ, اس کو نیچے گلی میں آنا پڑا, سڑک پر آنا پڑا. اینڈ بیکم اے وانڈرر, آوارہ بن گیا. اٹ واز ڈیو ٹو ہز 2 daughters گریڈ فار پاور اینڈ ویلتھ. یہ اس کی 2 بیٹیوں کی دولت اور یعنی جو طاقت ہے, اقتدار, اس کی سے محبت کی وجہ سے پیش آیا. یعنی ان کی 2 بیٹیوں کے اندر یہ خامیاں تھی. دس ہیپن بیکاز کنگ لیئر کوڈ ناٹ ایجوکیٹ ہز ڈاٹر. اب دوسرا خامی کیا تھا, کنگ لیئر کا اپنا بھی کچھ یعنی کہ اس کے اندر یہ کیریکٹر فلا تھا. کنگ لیئر ان کو کوڈ ناٹ ایجوکیٹ ہز ڈاٹر, اس نے اپنے بیٹیوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا, تربیت نہیں دی. Secondly, his own way of shifting power was not on merit based. دوسری بات یہ ہے کہ جو اقتدار سونپنے کا جو طریقہ ہے was not on merit based, یہ میرٹ پر نہیں تھا, یہ کسی اچھا طریقہ نہیں تھا. A king was flattered, ایک بادشاہ کو خوش آمد کیا گیا, and deceived اور دھوکہ دیا گیا, which means جس کا مطلب ہے he lacked vision and wisdom, جس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر سوچ نہیں تھا, اس کے اندر عقل مندی نہیں تھی. لیٹر بعد میں ریگن ڈکلیئر ٹو میری دا ارل آف گلوسٹر. ریگن نے جو نا گلوسٹر کے جو
امیر تھا اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا. ٹو کیپچر ہز ویلتھ, اس کی دولت کو کیپچر کرنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے, اس کی دولت کو ہڑپنے کے لیے. ہر سسٹر گونڈریل آلسو وانٹڈ ٹو میری ہم. اب دیکھو اس کی بہن بھی ارل آف کلوسٹر, وہاں کے جو نواب سے شادی کرنا وہ بھی شادی کرنا چاہتی تھی اس کی بہن. دیر فور, اس لیے شی بیکیم جیلس اینڈ کلڈ ہر, وہ جیلس ہو گئی اس کی بہن, حسد ہو گئی اس کو, اور اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا. when her husband, یہ ہی ہسبینڈ ہو گیا یہاں پہ, یہ ہر ہسبینڈ ہے. when her husband learned about that malicious practice, جب اس کے شوہر کو پتا چلا اپنے اس کے جو غلط میلیشیس پریکٹس, اس کا جو بد کرداری اور اس کی غلط حرکتوں کو پتا چل گیا, جرم کا پتا چلا, ہی امپریزنڈ ہر, اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا. ان کمپلیٹ ڈس اپوائنٹمنٹ, پھر مکمل مایوسی میں, شی کمیٹڈ سوسائڈ, اس نے خودکشی کر لی. اینڈ اینڈڈ ہر لائف, اپنی زندگی کو ختم کر لیا. سو آل دی اسٹوریز اینڈ کو انسیڈنسز, یہ تمام کہانیاں اور اس کے کو انسیڈنس کا مطلب ایک سے ایک کے بعد دوسرا ہونے والے واقعات, یعنی ملتے جلتے واقعات, آکرڈ, رونما ہوا, بیکاز آف گریڈ آف لسٹ پاور اینڈ ویلتھ, کیونکہ یہ گریڈ فار لسٹ پاور اینڈ ویلتھ, یہ دولت اور اقتدار کے ہوس کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے جی. تھیم 2, دوسرا تھیم کیا ہے؟ دا تھیم آف دا پلے از دیٹ, جس کا تھیم یہ ہے وی شوڈ ٹریٹ آور پیرنٹس. اب دوسرا تھیم, 2 تھیم اوپر آگے بڑھ کے 3 تھیم ہو گئے, 2 تھیم اوپر ہم نے بتا دی. ایک تھیم یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جب وہ بڑھاپے میں ہوتا ہے تو اس کا کیا سلوک کرنا. دا تھیم آف دا پلے از دیٹ, اس پلے کا تھیم یہ ہے دیٹ وی شوڈ ٹریٹ آور پیرنٹس ویل, ہمیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وین دے آر اولڈ, جب وہ بوڑھے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب وہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہیں, ان کو ان کی خدمات کریں. دے سیکریفائز دیئر پریشیس ٹائم, وہ قربان کرتے ہیں اپنی جو قیمتی وقت کو, منی, پیسوں کو, ان لائف, اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں. ٹو گیو اس کمفرٹس آف لائف, ہمیں زندگی کا کمفرٹ دینے کے لیے, آسائش دینے کے لیے. دے نیڈ آور لو سمپیتھی اینڈ ریسپیکٹ, انہیں ہماری محبت کی, ہماری ہمدردی کی, ہماری عزت کی ضرورت ہے. ایز کنگ لیئر وانٹڈ فرام ہز ڈاٹر, جیسے کنگ لیئر اپنی بیٹیوں سے چاہتا تھا. لونگ آور پیرنٹس شوڈ ناٹ بیس آن ہاؤ مچ ویلتھ وی گیٹ, یعنی کہ لونگ آور پیرنٹس, والدین سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں, شوڈ ناٹ بیس آن, یہ اس پر بیس نہیں ہونا چاہیے, ہاؤ مچ ویلتھ وی گیٹ فرام دیم ان انہیریٹنس, کہ ہمیں وراثت میں کتنا جائیداد مل رہا ہے, اس بیس پر محبت نہیں ہونا چاہیے. The love between parents and children is pure and should be pure. پیرنٹس اور والدین, بچوں کے درمیان جو محبت ہے یہ پیور ہے, خالص, اور خالص ہونا بھی چاہیے. The love of Cordelia in this play is pure. کوڈیلا کی محبت اس پلے کے اندر بالکل پیور ہے. اینڈ فری, اینڈ ہے یہ جی, NF ہو گیا, اینڈ فری, AND ہے, اینڈ فری فرام اینی میٹیریل گینز, اور بالکل میٹیریل گین, کسی مالی لالچ سے بالکل آزاد ہے. شی لوز ہر فادر, وہ اپنے ابو سے محبت کرتی ہے. ایون ہی ڈس انہیریٹڈ ہر, یہاں تک جب اس کے باوجود کہ جب اس نے اس کو وراثت سے محروم کر دی. شی لیوز نو اسٹون انٹرن, یعنی کہ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی. ٹو لک آفٹر ہر فادر, اپنے ابو کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. وین ہی از ان ڈسپیریٹ کنڈیشن, جب اس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے. یہ ایک اچھی بیٹی کا کردار ہے, اچھے بچوں کا کردار ہے. تو یہ ایک بھی ایک تھیم ہے اس پلے کے اندر.